میر چاکر خان رند، جو کہ چاکر اعظم کے نام سے مشہور ہے، وہ 16ویں صدی میں ایک بلوچ سردار تھا۔ جب مغل بادشاہ ہمایوں بر صغیر کو جیتنے کے لیے راستہ تلاش کر رہا تھا، یہ میر چاکر ہی تھا جس نے بر صغیر پر دوبارہ فتح میں مغل بادشاہ ہمایوں کی مدد کی۔ آپ چاکر اعظم کو بلوچ مہکاوی ہانی اور شیعہ مرید کی ایک اہم شخصیت بھی پائیں گے۔ یہ عظیم بلوچ چیف ایک قابل ذکر شاعر بھی تھے۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں طاہر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں HK دنیا، اور آج ہم چاکر اعظم کی زندگی کی مختصر سی داستان آپ کے سامنے لانے جا رہے ہیں۔ اگر ہم اس بلوچ ہیرو کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ چاکر اعظم سبی کے قریب رہتا تھا اور اپنے والد میر شیخ خان رند کی وفات کے بعد 18 سال کی کم عمری میں رند قبیلے کا سربراہ بن گیا۔ چاکر خان ایک بہادر اور نڈر آدمی تھا جو بلوچ قوم کو طاقتور بنانا چاہتا تھا۔ ان کی طاقت بلوچستان کے لاشاری اور رند قبائل کے مابین خانہ جنگی کی وجہ سے قلیل مدت تھی۔ میر چاکر خان جنگ میں گیا جس کے نتیجے میں ہزاروں افراد ہلاک ہو گئے۔ جنگ اور دونوں قبیلے کے رہنماؤں کی بہادری بلوچ تاریخ کا ایک حصہ بنتی رہی۔ کہا جاتا ہے کہ رند نے تقریباً 30 سالوں کے بعد لاشاریوں کو شکست دی۔ جب چاکر اعظم سبی سے رخصت ہوا تو اس کا اگلا سٹاپ سہرہ سانگڑ تھا اور اس نے اس علاقے پر کئی سال حکومت کی۔ کوئی بھی میر چاکر اور اس کی فوج کو شکست نہیں دے سکتا تھا جب تک کہ میر ڈوڈا خان اپنی فوج کے ساتھ پہنچے اور سہرہ سانگڑ میں میر چاکر کو شکست دی۔ اس کے بعد میر چاکر اور اس کی فوج سانگڑ چھوڑ کر ملتان کے علاقے میں چلے گئے، جہاں اس نے ملتان کے بادشاہ سے دوستی کر لی۔ کچھ عرصے کے بعد ملتان کے بادشاہ نے میر ڈوڈا کو رات کے کھانے کی دعوت دی اور اسے اپنی فوج کا حصہ بننے کے لیے کہا۔ اس نے میر چاکر کو بھڑکا دیا اور یہی وہ طاقت تھا جب عظیم رند نے میر ڈوڈا خان پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ جنگ میں میر ڈوڈا خان بری طرح شکست کھا گیا اور اس کی عوام اور فوج سندھ چلے گئے اور کبھی واپس نہیں آئے۔ بعد میں میر چاکر ستگڑ چلا گیا اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ چاکر اعظم نے علاقے میں اقتدار حاصل کیا اور مقامی لوگوں نے ان کا احترام کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب شیر شاہ سوری اقتدار میں تھا اور مغلوں کے خلاف لڑ رہا تھا۔ جب شیر شاہ سوری میر چاکر کی طاقت اور صلاحیتوں سے واقف ہوا تو اس نے چاکر کو اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی، لیکن چاکر نے عاجزی سے شیر شاہ سوری کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف چاکر کی فوجیں اپنے بیٹے میر شہداد خان کی کمان میں 1555 میں شہنشاہ ہمایوں کی مغل فوج میں شامل ہو گئیں۔ ہمایوں فارس میں جلا وطنی تھا اور واپسی پر اس نے دہلی پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ اس نے 1556 میں سوری خاندان کو مجبور کر دیا۔ اس نازک وقت میں میر چاکر نے ہمایوں کی مدد کی اور اس کا قریبی ساتھی بن گیا۔ اپنی جان سے قطع نظر میر چاکر نے شیر شاہ کی طاقتور فوج کے خلاف جنگ لڑی اور مغل بادشاہ ہمایوں کو اپنا اقتدار دوبارہ حاصل کرنے میں مدد فراہم کی۔ بطور انعام شہنشاہ ہمایوں نے گھوڑوں اور غلاموں سمیت ایک وسیع و عریض زمین چاکر کو دے دی۔ انہوں نے اس علاقے پر اس وقت تک حکمرانی کی یہاں تک کہ سن 1565 میں ان کی موت ہو گئی۔ جو لوگ میر چاکر کے ساتھ ستگڑ گئے تھے انہوں نے میر چاکر کے لیے ایک مقبرہ تعمیر کیا اور اسے ستگڑ قلعے کے اندر ایک چھوٹی سی قبر میں دفن کیا گیا۔ آپ کو یہ مقبرہ ستگڑ میں نظر آئے گا، لیکن بدقسمتی سے یہ خستہ حال میں ہے۔ مقبرے کے اندر 6 قبریں ہیں اور مقامی لوگوں نے بتایا ہے کہ باقی 5 قبریں میر چاکر کے ساتھیوں کی ہیں، جبکہ مرکزی قبرستان عظیم بلوچ چیف کی قبر کے طور پر شناخت کیا گیا ہے۔ اس کا مقبرہ ایک عجیب و غریب ڈھانچہ ہے جس کے سب سے اوپر بلبس گنبد تاج ہے۔ اگرچہ قبرستان کا بیرونی حصہ وسیع و عریض تھا، لیکن اس کے اندرونی حصے میں سادہ قبریں ہیں جن میں آراستہ قرآن کے سبز رنگ کے کپڑے ہیں۔ مقبرے کا ڈھانچہ ایک عام مغلیہ کا ڈھانچہ ہے اور لاہور میں واقع انارکلی کے مقبرے سے مماثل ہے۔ سکھوں کی حکومت کے دوران مقبرے کے چاروں طرف ایک دیوار تعمیر کی گئی تھی جس سے عمارت کے ڈھانچے کو نقصان پہنچا تھا۔ مقبرے کے باہر ایک خالی گراؤنڈ ہے جسے بچوں نے کھیلنے کے لیے استعمال کیا اور مقامی لوگ وہاں محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ کسی زمانے میں یہ سارا علاقہ ایک قلعہ تھا، لیکن اب قلعے کی دیوار کے سوا باقی کچھ نظر نہیں آتا۔